کی بات کرتی رہی ہے، 20 لاکھ کی بات کرتی رہی ہے، 30 لاکھ کی بات کرتی رہی ہے. اب تک جو ہے وہ جو یہاں پر پریزنس موجود ہے وہ بلو ایریا میں موجود ہو یا G9 میں موجود ہو یا جو سری نگر ہائی وے ہے تو ان کی تعداد جو ہے تو بہت بڑی نہیں ہے، وہ اس کو سینکڑوں میں بھی کہا جا سکتا ہے. چودھری صاحب ہمارے ساتھی موجود ہیں. فرزانہ علی ہماری کورسپونڈنٹ اس وقت عمران خان صاحب کے قافلے کے ساتھ ہیں، ذرا ان سے لیٹسٹ معلوم کرتے ہیں. فرزانہ بتائیے گا کہ کہاں تک اس وقت خان صاحب کا قافلہ پہنچا، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے شاید وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریچ کریں اسلام آباد میں اس مذکورہ مقام پر، کہاں تک آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ممکن ہے، نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت ہم نے چرچ انٹرچینج جو ہے وہ کراس کر لیا ہے اور اسلام آباد کی طرف رواں ہیں. کنٹینر پر مین پولیٹیکل لیڈرز تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر کنٹینر جا رہا ہے، لیکن اب خان صاحب کافی دیر سے اوپر کنٹینر پر نظر نہیں آ رہے اور بتایا جاتا ہے کہ شاید وہ اندر چل گئے ہیں کچھ دیر، کافی دیر مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20-25 منٹ سے وہ وہاں سامنے اوپر نظر نہیں آ رہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جیسے ہی اٹک پار کیا اور پھر ہزرو اور پھر چھچ اور جیسے اب ہم ایک نئی ڈیسٹینیشن پر اس وقت موجود ہیں تو وہاں کے علاقے کی لوگ بڑی تعداد میں موٹر وے پر آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے، اور پھر کافی دیر کے لیے پورا جو ایک کارواں ہے وہ سٹک ہو جاتا تھا اور وہ اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آ رہے تھے کہ شاید وہ خان صاحب کو دیکھ سکے. لیکن بہرحال تو مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر والا فی الحال کوئی سین ہے، نہ کوئی ہمیں ہیلی کاپٹر فضا میں بھی نظر آ رہا ہے. ہمارے تو یہی خیال ہے کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر ہی ہیں کنٹینر کے. پہلے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کچھ 20-25 منٹ پہلے ہم نے ان کو دیکھا کنٹینر کی چھت پر تھے، پھر وہ چلے گئے. لیکن بہرحال ہیلی کاپٹر نظر آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جا رہے ہیں یا کیا ہے. لیکن اس وقت دیکھیں سوابی میں جو ہیلی کاپٹر اترا تھا تو وہ تو آگے سارے کا سارا موٹر وے بلاک تھا، بند تھا، تو جگہ تو کھلی ایک قسم کی ان کو کھلی میسر تھی اور قافلہ کافی دور رکا ہوا تھا، تو وہ پھر اس کا مینٹین کرنا، ہیلی کاپٹر کو اتارنا وہ سب ممکن تھا. اب تو سڑک پر ٹریفک رواں ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب وہاں پہ ہم سٹک ہو گئے تھے دریائے سندھ کی پل کے اوپر تو جب تھوڑا سا راستہ کھول دیا گیا تو بہت سینکڑوں گاڑیوں کو کہا گیا کہ آپ نکل جائیں. بہت کم گاڑیاں تھیں جو پیچھے رہ گئی تھیں اور پھر وہ آگے آ کے قافلے میں دوبارہ مل گئی. لیکن اب تو بہت بڑی تعداد گاڑیوں کی بھی سڑک پر ہے، آگے لوگ بھی ہیں، تو مجھے فی الحال اس چیز کا نہیں اندازہ ہو رہا کہ آیا تو فرزانہ کیا دوبارہ خطاب متوقع ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے بڑے ایک عجیب سے سین دیکھے ہزرو کے اور چھچ کے مقام پر کہ وہ لوگ نکلے ہوئے تھے علاقے کے اور وہ چاہ رہے تھے خان صاحب کو دیکھنا یا شاید ان کو سننا بھی. بڑا ان میں ایک ہمیں جنون اور جذبہ نظر آ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ صرف سٹک ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کنٹینر ضرور رک گیا لیکن انہوں نے خطاب نہیں کیا. کوشش ابھی جو ہم نے 1-2 لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کوشش یہی ہے کہ جلدی سے اسلام آباد پہنچا جائے. ظاہر ہے مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور لوگ جو ہے اندھیرا بھی بڑھ رہا ہے اور وہاں پہ پہنچنا بھی ضروری ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ سین نظر آ رہا ہے یا کسی نے ہمیں یہ بتایا ہو. مطلب ہم نے جب ان سے بات کی ہے مین لیڈر سے تو وہ قافلے کو رواں دواں ہی رکھتے نظر آ رہے ہیں. اچھا لیکن ایک فرزانہ آپ سے بات کریں گے. آسمہ شیرازی سینئر پرسن تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آسمہ، جو پرامن مارچ کی بات کی جا رہی تھی کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں اور بلو ایریا میں دیکھ رہے ہیں، مختلف حصوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرامن نہیں ہے اور پرتشدد جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں ریٹیلیشن آ رہی ہے، فورسز جو ہیں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کی پیش قدمی آگے بڑھ رہی ہے. اب تک کی مجموعی صورتحال پر اس لانگ مارچ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ مغرب بھی ہونے والی ہے، اندھیرا چھانے والا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا موسم سپورٹ کرے گا اور وہ جوش اور جذبہ جو خان صاحب جس کے لیے لے کر چلے ہیں تو اس میں یہ پلس مائنس دونوں چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. جی دیکھیے عمران، آج کی صبح سے جو ہے وہ ایک کال دی گئی تھی لانگ مارچ کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ تقریباً تمام جگہوں پہ ایون کے پی کے میں بھی کوئی پابندیاں نہیں تھی. کے پی کے میں تو بالکل کوئی رکاوٹیں نہیں تھی، لیکن کوئی بہت بڑا ہمیں
لوگوں کا جلوس نظر نہیں آیا، نہ ہی لوگ ہمیں سڑکوں پہ نظر آئے۔ آپ کی بات درست ہے کہ شاید گرمی تھی اس لیے جو ہے وہ لوگ نہیں آئے سامنے، لیکن اب جب گرمی کا اثر ختم ہو رہا ہے تو لوگ سڑکوں پہ تھوڑے بہت نظر آئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ کے سامنے ہماری جو اسکرین ہے وہ بول رہی ہے کہ کتنے فیصد لوگ ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، ان کو ہم درجنوں میں کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو سینکڑوں میں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے امن و امان کو ہاتھ میں لیا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا ایک جو خدشہ تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے کوشش کی جائے گی کہ امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا جائے۔ اور ابھی آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ خان صاحب کے لیے رستہ کھل گیا ہے، اٹک والا بھی، اور وہ ابھی اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، اور وہ اسلام آباد سپریم کورٹ نے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس ٹائم کی جگہ پہ ان کو ایک جگہ بھی فراہم کر دی گئی ہے جہاں پہ وہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن دھرنا اور امن و امان کی صورتحال کو جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ہاتھ میں لینے کی سے منع کیا گیا، حکم دیا گیا عدالت کی طرف سے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بھی یہ بلو ایریا ہے، یا پھر یہ بالکل ہمارے آفس کے سامنے بھی توڑ پھوڑ کی کوشش ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس بھی اس کا بھی استعمال ہوا ہے، اور زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے بی چوک کے اوپر بھی چند درجن لوگ جو ہے وہاں پہ بھی پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ بھی آگ لگائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ بھی شیلنگ ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو ان کو ہم کارکن اس طرح کے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے جو کہ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں، یہ قطعاً کارکن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اگر اسلام آباد کے اندر بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، اور جو ایک خدشہ آج رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس پہ بھی ظاہر کیا ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلح ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بگاڑی جا سکتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار عدالت عظمیٰ ہوگی یا حکومت پاکستان ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف تو قطعی طور پر یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ ان کے جو عوام ہیں وہ امن و امان کی صورتحال کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیک گراؤنڈ میٹنگز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، اور ہمارے میں اسی کے اوپر آ رہا تھا آسما۔ ایک طرف تو اینڈ آف دا ڈے خان صاحب کو ثابت کرنا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد عوام کا جمع غفیر وہ اسلام آباد میں لے کر آئے، اور ایک جلسہ یا لانگ مارچ، کیونکہ اس وقت جو بھی انتشار ہے وہ ایک الگ اسٹوری بیان کر رہی ہے۔